یہ جو اللہ نے پچھلا پورا مہینہ صرف امام حسین کی عزاداری سمجھائی ہے. حاجی حج کر کے واپس آئے ہیں, مجھے مولا کی قسم میرا عقیدہ خدا نے حج ہی امام حسین کی عزاداری سمجھانے کے لیے رکھا. جتنے اعتراض محرم پہ ہیں اللہ نے پہلے جواب دے دیے, سارے جواب عزاداری کے خدا نے خود دیے. بندے چپ ہو گئے کہ حج پہ عزاداری کا جواب کیسے. میں ایک ایک اعتراض پڑھتا ہوں پھر توحید کا جواب پڑھتا ہوں. پہلا اعتراض ہمیں ان دنوں میں مجلسوں میں ملے گا, سکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں, دکان پہ بچوں کو رو کے کہا جائے گا نہیں جی آپ شیعہ کالے کپڑے پہنتے ہیں, آپ ماتم کرتے ہیں, آپ زنجیر مارتے ہیں, آپ جوتا اتارتے ہیں. اتنا بتائیں ان سب کاموں سے امام حسین کو کیا ملتا ہے؟ آج کے ماڈرن دور میں سانس لینے والا بچہ ان سے پوچھتا ہے کرنا کیا چاہیے, وہ کہتے ہیں حق یہ بنتا ہے باوضو ہو کے مصلی بچھاؤ, نمازیں پڑھو, کربلا والوں کو بخشو, قرآن پڑھو, کربلا والے شہداء کو بخشو. ان چیزوں کا ثواب ملے گا. کالے کپڑے پہن لیے, جوتا اتار لیا, سینہ پیٹ لیا, چھریاں مار لیں, اس سے امام حسین کو کیا ملتا ہے؟ وہ بچہ اس چکر میں آ جاتا ہے. بات مولوی کی ٹھیک ہے, یہ بہتر طریقہ ہے, یہ سوبر طریقہ ہے. بندہ نمازیں پڑھے, تلاوت کرے, کربلا والوں کو بخشے. بھلوال کا ذمہ دار مجمع میرے سامنے ہے. قرآن انہیں پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھے. نہ مجھے دکھ ہوا ہے. قرآن بخشنا ہے تو باپ کو بخش, دادے کو بخش, جو مرنے کے بعد خود نہیں پڑھ سکتا اور جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھے. نہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتا, آپ علم اٹھا کے آپ کے ماتمی کبھی اس گلی میں چلے جاتے ہیں, کبھی اس گلی میں چلے جاتے ہیں. یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ نہیں جی کربلا میں نہ یہ جلوس تھے, کربلا میں نہ یہ علم, یہ کہاں سے لے کے آئے آپ شیعہ؟ اس سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ امام حسین کو آپ دینا کیا چاہتے ہیں؟ لو خدا نے حج میں پہلے اعتراض کا جواب دیا. میں نے اعتراض پڑھا, اب میں جواب دینے لگا ہوں. جواب میرا نہیں, جواب توحید کا ہے. یہاں بندے نے 8-10 لاکھ روپیہ خرچ کیا, حج پہ گیا, لبیک اللہم لبیک, میرے اللہ تیرا بندہ تیرے گھر پہ حاضر ہو گیا. میرے اللہ بول کرنا کیا ہے؟ خدا نے کہا کہ میرے گھر پہ آئی گیا ہے, پھر ایک کام کر, وہ پہاڑی ہے صفا, وہ پہاڑی ہے مروہ, یہاں پہ چکر لگا کے آ. وہاں پر بھی اللہ سے کہتے میرے اللہ یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا, یہاں دوڑنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا. میرے اللہ ہم تیرے گھر آئے ہیں, ہم تیرے گھر کے دروازے کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, حاجرہ کو بخشتے ہیں. خدا نے کہا خبردار, اگر یہاں 2-4 سال کوئی نہ دوڑا, نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں ہوا کیا تھا. تم عبادت میں واقعہ چھپانا چاہتے ہو. مجھے علی کی عزت کی قسم, اگر یکم محرم کو ہر سال حسین کے ماتمی اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہہ کے گلیوں میں نہ آئے, دنیا کو پتہ ہی نہ چلے حسین کون تھا, یزید کا, بھول جاتی دنیا حسین کو. لبیک یا حسین, زندہ زندہ زندہ, مردہ مردہ مردہ, یا اس لیے تو فوراً کہہ دیا کہ کربلا کی جنگ شہزادوں کی جنگ تھی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ تھی, کربلا کی جنگ حکومت کی جنگ تھی, کربلا کی جنگ تخت کی جنگ تھی. اگر تو نے بچوں کو مدرسوں میں آنے دیا ہوتا, ذکر حسین میں بیٹھنے دیا ہوتا, ان بچوں کو پتہ چلتا کردار حسین کیا تھا, کردار یزید کیا تھا. آج یکم محرم ہے, حسین کے عزادار تمہیں حسین سمجھانا چاہتے, عام مدرسوں میں ہم تمہیں بتائیں میرا حسین کون تھا اور یزید کون تھا. حسین 3 شعبان کو مدینے میں زہرا کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا. یزید 25 ہجری کو شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی, حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا بیتل بن انیف عیسائی خاندان سے تھا, حسین کا نانا سید المرسلین رحمت للعالمین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں میسور جس کے ناچ کو پسند کر کے اس کے ساتھ عقد کیا تھا, حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے سجدوں سے فراموش رہی, جس کے حیا کا نام قرآن تھا.
جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا. یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے جنگیں کرتا رہا. حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر پہ سویا مرضی یزدان بن گیا, میدان میں آیا کل ایمان بن گیا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کا چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں ہمارا رسول لیٹا, جس کو کفن نبی کے کرتے سے ملا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا, حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاسق تھا, میرا حسین نمازی تھا. یزید فاجر تھا, میرا حسین روزے دار تھا. اس لیے 28 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملے کہے تھے, اور ولید لکھ اپنی عزیز سے, میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں, میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں, میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں, میری ماں جیسی تیری ماں نہیں, تجھ جیسا میں نہیں, مجھ جیسا تو نہیں. اپنے لاکھوں لے کے تو آ, اپنے 72 لے کے میں آتا ہوں. مقام کربلا کا رکھ, دن 10 محرم کا رکھ. میں قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا, حسین زندہ باد ہے, یزید مردہ. منوا گیا حسین. بسم اللہ, بسم اللہ یار, بسم اللہ. بسم اللہ. حسین دنیا سے منوا گیا. حسین زندہ باد ہے, یزید مردہ. اعتراض کیا تھا جی عبادت کرو, وہاں نمازیں پڑھ کے ابراہیم کو کیوں نہیں بخشی؟ دوسرا اعتراض میری قوم پہ کیا جاتا, نہیں جی آپ شیعہ مجلسوں میں آتے ہیں, مجلسوں میں جلوسوں میں آپ کے ساتھ خواتین ہوتی ہیں, یہ گلیوں بازاروں میں جلوسوں میں ساتھ جاتی ہیں. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام پردہ سکھاتا ہے, اسلام عورت کو 4 دیواری میں رہنے کا حکم دیتا ہے. آپ شیعہ جلوسوں میں خواتین کو ساتھ لے کے چلتے, یہ کہاں کا اسلام ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. غیرت یہاں آتی ہے. جتنی راجہ صاحب مجلسوں میں آئے, مجمع میں کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی بیوی. جب حج کرنے جاتے ہو, جب طواف کرتے ہو, عورت کسی ملک کی, آپ پتہ نہیں تھک گئے ہیں, مرد کسی ملک کا, وہاں اکٹھے دوڑا جاتا ہے. وہاں بھی اللہ کے گھر میں دروازے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جایا کرو کہ میرے اللہ نانا اسلام غیرت سکھاتا ہے. ایک دن عورتیں دوڑیں گی, ایک دن مرد طواف کریں گے, وہاں اکٹھے. عورت بنگلہ دیش کی, بندہ پاکستان کا, وہاں اکٹھے دوڑا جاتا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں وہ تو اللہ کی عبادت تھی, عبادت میں تو ہوش ہی نہیں ہوتی. جس نے کعبہ بنایا تھا وہاں ہوش نہیں ہوتی, تو جس نے کعبہ بچایا تھا. پوری عزاداری کا جواب ہے حج میں. اب نیا طریقہ نہیں جی, آپ جو ماتمی زنجیر مارتے ہیں, جو خون نکالتے ہیں, یہ خون بھلوال کی سڑکوں پہ بہہ جاتا ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں. یہی خون بلڈ بینک میں جمع کرواؤ, کسی غریب کو دے دو امام حسین کے نام کا. یہ بھی ایک طریقہ ہے عزاداری کو روکنے کا. امام حسین کے نام کی خون کی بوتل دے دو. جو مولوی صاحب کہتے ہیں امام حسین کے نام کی خون کی بوتل دینی چاہیے, ماتم نہیں کرنا چاہیے, یہ پچھلے مہینے عید گزر کے گئی ہے, کروڑوں کے دمبے بکرے ذبح ہوئے. تو دمبا ذبح نہ کرتا, وہی پیسے کسی یتیم کو دے دیتا. نہ پتہ نہیں آپ دلیل سن. نہیں جی آپ امام حسین کا ذکر کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ مجلسے کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ جو آپ یزید پہ لعنت کرتے ہیں نا جی, یہ طریقہ اچھا نہیں. یہ کیوں طریقہ اچھا نہیں؟ طریقہ اس لیے اچھا نہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ پہ چھوڑو, اللہ خود ہی اس کو اس کے کیے کی سزا دے گا. سزا اللہ نے دینی ہے. آپ شیعہ لعنت کر کے, اسلام اخلاق سکھاتا ہے, اسلام تو محبت سکھاتا ہے. یہ لعنت کرنی آپ نے کہاں سے سیکھی؟ جناب آپ کو یزید پہ لعنت پہ اعتراض ہے, آپ حج کرنے گئے تھے,
آپ اللہ کے گھر کا حج کر کے آتے ہیں، آپ شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے؟ وہاں پر شیطان کو پتھر کیوں مارے؟ اور جبکہ وہاں پر شیطان ہے بھی نہیں، وہاں پر دیواریں بنی ہوئی ہیں، ان دیواروں کو مارے جاتے ہیں۔ مارا دیوار کو، سیمنٹ کے پلر کو، لگی شیطان کو کیسے؟ وہ کہتے جی اصل میں ہمیں بھی پتا ہے شیطان نہیں یہاں پہ، لیکن ہم پتھر مار کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس سے نہیں، ہم کنکریاں مار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کسی کی عزت کرنی ہو، اصل نہ ملے تو شبیہ کی عزت کرو، اگر لعنت کرنی ہو اصل نہ ملے شبیہ پہ لاؤ۔ نہیں جی آپ مجلسوں میں آتے ہیں، آپ کے پاس یہی اعتراض ہوتے ہیں نا جی سارے محرم۔ میں پہلی محرم کو اپنے نوجوان بچوں کو، دوستوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ جو اعتراض ہونے ان کے جواب آپ کے پاس۔ نہیں جی آپ سرگودا سے ایک کپڑا لے کے آئیں، بھلوال سے کپڑا لے کے آئیں، آپ اسے علم بنا کے چومتے ہیں، چومتے کپڑا ہے، ثواب کیسے ہوتا ہے؟ ہم کپڑا چومیں آپ کو اعتراض؟ حج پہ سارے حاجی پتھر چوم کے آتے ہیں، نہیں گئے اللہ لے کے جائے، لیکن اب تو ٹی وی پہ لائیو حج دکھایا جاتا ہے، وہاں پر ایک پتھر چوما جاتا ہے حکیم صاحب، حجر اسود، کالا پتھر، وہ بھی کالا ہے، باقی پتھروں کو چومو گنا، اسے نہ چومو گنا، ہے وہ بھی پتھر، ہے وہ بھی پتھر، وہ بھی اللہ نے بنائے، یہ بھی اللہ نے، باقی ہیں بھی قیمتی۔ بندہ ڈائمنڈ کا بوسہ لے لے ثواب مل جائے گا؟ اس کالے پتھر کو چوما کیوں؟ اس کی نسبت معصوم سے ہے، بلکہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، یہ شرعی اصطلاح ہے۔ علم دوست چہرے تشریف فرما ہے، حج پہ رش زیادہ ہوتا ہے، حج کرتے ہوئے ہر بندہ حجر اسود کو بوسہ دے نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہاں پر پوچھتے ہیں جی، وہ فتویٰ لیتے ہیں، فوراً وہاں پر بیٹھے علماء سے روابط قائم کر کے وہاں پوچھتے ہیں کہ قبلہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پا رہا، حج مکمل ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر حج مکمل کرنا چاہتے اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر تو حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتا تو جب طواف کرتا ہوتا ہے، جب حجر اسود کے سامنے سے گزرے اپنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو حجر اسود کی جانب کیا کر، پھر اپنی ہتھیلی چوم لیا کر، اپنا ہاتھ چوما کر، اپنا ہاتھ چوما کر۔ میری سمجھ میں نہیں آتا چوما ہاتھ تھا ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ چوما ہاتھ تھا ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ وہاں بیٹھے علماء فرماتے ہیں جی اصل مسئلہ یہ ہے، بے شک اپنے ہاتھ چوما تھا، چوما اپنا ہاتھ تھا، لیکن ذہن میں آپ کے حجر اسود تھا، آپ کی نیت میں حجر اسود تھا۔ تمہیں ہمارا فلسفہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ہم چومتے تازیاں ہیں، ذہن میں روضہ حسین ہوتا، پتہ ہمیں بھی ہے کہ یہ لکڑی ہے، لیکن ہماری نیت میں روضہ امام حسین کا۔ یہاں نمازیں اکٹھی پڑھو بدعت، وہاں عرفات میں اور مزدلفہ میں ظہر اثر اور مغرب عشاء اللہ کا پڑھو تو حج ہی نہیں ہوتا، اکٹھی پڑھی جاتی، بلکہ وہاں لطف بڑا آتا ہے۔ وہاں پر جو بندہ نیا حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ جب ظہر پڑھ کے اٹھنے لگتا ہے تو پرانے حاجی صاحب بٹھا دیتے ہیں، جی ظہر تو ہو گئی مگر ابھی اثر ہونی ہے، وہ بندہ پریشان ہو جاتی، ابھی ظہر ابھی اثر، اکٹھی۔ اب وہ یہاں سے کفر کے فتوے سن کے گیا ہے، وہ پریشان ہو کہتا ہے جی ظہر اثر اکٹھی کعبے میں، اللہ کے گھر میں، جی ہاں جی ظہر اثر اکٹھی۔ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے حاجی صاحب سے پوچھتا ہے، حاجی صاحب یہ کام پاکستان میں شیعہ کرتے ہیں؟ وہ کہتا چپ ہو جا، یہاں سب کچھ وہی کرنا ہے جو شیعہ کرتے ہیں، یہاں سب کچھ وہی کرنا ہے۔ یہ بادشاہ امام حسین کا ذکر ہے، حسین سب کا موسیٰ ہے۔ میری ہر مجلس میں یہی گزارش ہوگی، بجائے اختلاف برپا کرنے کے قریب کریں۔ اب دور یہ آ گیا ہے، بے شک مذہب نہ بدلو، سوچ بدلو، سوچوں کے قبلے درست کرو۔ کتنی بڑی قربانی دے گیا ہے تمہارے نبی کا بیٹا حسین، اور تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ تم اس حسین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ انسانیت کا موسم ہے، انسان کو جینا سکھا کے گیا ہے اس امام حسین علیہ السلام نے صرف کلمہ نہیں
غیرت انسانی کو بچایا ہے۔